وہ غریب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ عظیم ممتحن مطلق نے انسان کی زندگی میں دو امتحان رکھے ہیں۔ آپ کی خاموشی میری نالائکی کی دلیل ہے۔ آپ چپ رہ گئے، میرا خیال ہے کہ لفظ مشکل ہے، آسان کر لیتے ہیں۔ ذات واجب الوجود نے انسان کی زندگی میں دو، شاباش بیٹا، دو امتحان رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور آسان کر لیتے ہیں۔ اللہ بادشاہ نے بندوں کی زندگی میں دو امتحان رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، یا تو بیٹا اب آگے آ جائے میرا بچہ، نزدیک آ جائے، یہ ڈسٹنس ختم کریں، یہ فاصلہ ختم کریں۔ بھائی سنیں، یا تو اللہ بادشاہ اپنے کسی بندے پر فضل کرتا ہے تو پھر وہ فضل بلا وجہ نہیں کرتا، بلکہ فضل کر کے بھی اس کا امتحان لیتا ہے۔ یہ مائک بند کیجیے گا، اور یہ کوئی مائک نہ چاہیے۔ تو یا پھر اللہ کی طرف سے کسی بندے پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے نا جی، تو وہ بھی بلا وجہ نہیں ہوتی، وہ سکھ دے کر بھی آزماتا ہے اور دکھ دے کر بھی آزماتا ہے۔ آپ بھی پورے کلندر ہی نکلے، آپ سکھ دکھ پہ اس طرح وجد کرتے ہیں۔ مجھے ایک آیت سامنے آ رہی ہے، اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ میں اللہ بندوں میں دن بدل بدل کر لاتا ہوں، سدا ایک جیسے دن نہیں رہتے۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت کا ٹرانسلیشن کسی فقیر نے کیا تھا، سدا نہ باغی بلبل بولن، سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماں کے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا۔ تو دو کیفیات ہیں۔ اب سب آپ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اگر واپس جانا ہے تو گاڑی موجود ہے۔ دو کیفیات ہیں، یا تو کوئی سکھ پہ ہے تو یا دکھ میں ہے۔ سکھ دے کر بھی امتحان لیتا ہے، بیٹا پیر بھائی ایسے نہ کرو یار، دکھ دے کر بھی امتحان لیتا ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ اگر وہ کسی پر اپنا فضل کر دے تو پھر فضل کر کے اس کا نام شکر رکھا ہے۔ اگر میں نہیں سمجھا سکا تو پھر اور آسان کر دیتا ہوں کہ اللہ اگر کسی بندے پر فضل کرے تو فقط اس لیے کرتا ہے کہ بندہ شکر کرے، اور اگر اس کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، تو وہ صرف اس لیے آتا ہے کہ ذرا ٹیسٹ ہو جائے، چیک ہو جائے پر بندہ صبر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے مرد مومن کی زندگی ٹینشنوں کا نام نہیں ہے، صبر اور شکر کا نام۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید میری نااہلی کی وجہ سے بات آپ تک نہیں پہنچ سکی۔ میں سورہ نمل کی طرف بڑھتا ہوں، یہ 27واں سورہ ہے، اور میں 39ویں آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ مسند نبوت پر نبی ابن نبی تشریف فرما ہے، اور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا، اے میرے درباریوں تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتیکا، اگر آپ اجازت دیں تو میں لے آؤں۔ سلیمان فرمانے لگے کتنی دیر میں لے آئے گا؟ کہنے لگا بہی قبل ان تقوم من مقامک، بیٹا آپ میری طرف دیکھیے، ادھر ادھر نہ دیکھیے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ فرمانے لگا، وہ جن عرض کرنے لگا جی کہ آپ کا دربار 3 گھنٹے لگتا ہے،
تو آپ مجھے 3 گھنٹے کا ٹائم دے دیں، آپ کے اٹھنے تک ملکہ کا تخت یہاں حاضر ہو جائے گا۔ مسکرا کر نبی فرماتے ہیں قبلہ ان یاتونی مسلمین، وہ گیٹ پر آ گئی ہے، قدم اٹھا کے اندر آنے والی ہے، تو مجھے 3 گھنٹے کا ٹائم لے رہا ہے، اس کے قدم اٹھانے سے قبل چاہیے، کوئی ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بندہ اٹھا، اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہو یار، آپ کدھر دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کتاب میں سے کچھ علم تھا اس بندے کے پاس، اس نے کہا جی انا آتیکا، اگر آپ اجازت دیں تو میں لے آؤں۔ سلیمان فرمان لگے کتنا ٹائم لے گا؟ عرض کرتا ہے جی نبی آرڈر کرے، ولی ارادہ کرے، پھر وقت کہاں لگتے ہیں، آپ آرڈر تو کریں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، اب اس نے کہا کہ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، آپ یوں دیکھیں نا اپنی طرف، پھر آپ میری طرف دیکھیں، آپ کی پلک پلک سے بعد میں ملے گی، ملکہ کا تخت یہاں پہلے آ جائے۔ لو میرے سرداروں، اب اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، سلیمان نے جب یوں دیکھا نا جی یوں، تو تخت سامنے تھا، بی بی ابھی گیٹ پر ہے اور تخت جناب کے سامنے آ گیا ہے۔ اب اپنے مرید سے حضرت سلیمان کہنے لگے کالا ھذا من فضل ربی، یہ بیٹا تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اور فوراً فرمایا لیبلونی، وہ ایسے ہی فضل نہیں کرتا، اگر وہ فضل کرے تو یہ لام تاکید ہے، ضرور میرا امتحان لے گا۔ اب اس مرید نے قدم پہ ہاتھ لگا کے عرض کیا جناب اگر اللہ فضل کرے تو بندے کو کون سا امتحان دینا پڑتا ہے؟ فرمایا لیبلونی اشکر، اور اللہ جب بھی فضل کرے بندے کو شکر ہی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ بہت خوب سنا آپ نے۔ ابھی میں چلتا ہوں تکلیف کی طرف۔ سورہ بقرہ قرآن حکیم کا دوسرا سورہ ہے، میں 155 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، 56 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس میں جو واہ ہے اس کا معنی اور ہے، لام کا معنی ضرور ہے، نون کا معنی ہم ہے۔ ہم کون ہے؟ اللہ۔ ذرا بولیے نا، ہم کون ہے؟ نہیں، نقشبندیوں کے محفل میں اللہ کا نام ذرا اونچی آنا چاہیے۔ یہاں ہم کون ہیں؟ اچھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں ہم کون ہیں؟ اللہ۔ بولیے نا، ہم کون ہیں؟ اچھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نبلوکم کا من ہے تمہارا امتحان لیں گے، بشیء من الخوف، خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک اور پیاس کے ذریعے، والنقص من الاموال، مال میں پرابلم کے ذریعے، انفس، بیماری کے ذریعے، والثمرات، اولاد میں پریشانی کے ذریعے۔ یہ سارے امتحان کون لے رہا ہے؟ اللہ۔ ذرا بولیے گا سارے۔ لیکن آگے اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، بڑی توجہ سے آپ سن رہے ہیں، لیکن آگے امر کا سیغہ ہے، وَبَشِّرْ، بشیر کا معنی ہوتا ہے محمد جی جنت کی خوشخبری آپ دیں گے تاکہ قیامت تک میرے بندوں کو سمجھ آ جائے تکلیفیں میری طرف سے آتی ہیں، رحمت کی کھڑکیاں مدینے سے کھلتی ہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئیے۔ اچھا، اب میں مصطفیٰ، میں محمد کس کو خوشخبری دوں؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جسے میری طرف سے آنے والے دکھ پر صبر آ جائے نا، آپ اسے جنت کی ٹکٹ عطا فرما دیں۔ اس کا مطلب ہے دکھ اس لیے ہے کہ صبر کرو اور سکھ اس لیے ہے کہ شکر کرو۔ بھائی میں عرض کروں، دعا گو ہوں اللہ آپ کو محفوظ رکھے، لیکن اگر زندگی میں آپ کو وینٹیلیٹر بیڈ پر جانا پڑ جائے تو وہاں زندگی کی لائن سیدھی نہیں چلتی، اوپر نیچے چلتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ بھائی زندگی نام ہی اوپر نیچے کا ہے۔
بس سمجھنا یہ ہے کہ جب سانسوں کی لڑی اوپر آ جائے تو شکر کرو، نیچے آ جائے تو صبر کرو۔ میرا خیال ہے میں بات اب بھی واضح نہیں کر سکا تو میں پھر قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، شک نہ کرنا میرے قرآن میں نشانیاں ان بندوں کے لیے ہیں جو صبر اور شکر کرتے ہیں۔ اچھا بھائی اب مجھے بتائیں کہ اگلے چند منٹ کے لیے ہم صبر یا شکر کسی ایک پر بات کر لیں۔ شکر ٹھیک ہے، میرا بھی دل سے شکر ہو جائے۔ آپ فائنل ہیں اس میں، سارے متفق ہیں؟ چلو ٹھیک ہے۔ ویسے میرا آج ذہن یہی تھا کہ بات شکر پر ہو جانی چاہیے، تو آپ پھر چپ ہے، میں شروع کر لوں بات؟ لو میرے سرداروں، میں سورہ بقر کی طرف بڑھتا ہوں، 2 نمبر سورہ ہے اور میں 53 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب میں نے 40 راتوں کے لیے موسیٰ پاک کو طور پر بلایا تھا، کتاب جو دینی تھی۔ لو میرے سرداروں، جو 40 راتیں پتھروں میں اعتکاف بیٹھ کر کتاب لائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں، جن کے پیچھے گلی گلی چل کے قرآن آئے انہیں محمد کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو دارین کی ساتھ نصیب جیتے رہو جسے سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا اب ثم اتخذتم العجل من بعدی، حضرت موسیٰ طور پر آگے، قوم نے گاں کے پتر کی پوجا شروع کر دی۔ جناب میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، آگے پیچھے نہ دیکھیں۔ تو گاں کے پتر کی پوجا شروع کر دی۔ اب اللہ کا امر تھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شک نہ کرنا پہاڑوں کے برابر بھی اگر تم گناہ کر آئے نا، میری رحمت اگر اپنی آئی پر آ گئی نا تو میں سارے ہی بخش دوں گا، لیکن میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ ذرا بولیے گا، اللہ مشرک کو معافی نہیں دے گا نا۔ لیکن اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، میں نے موسیٰ کے ماننے والوں کو معاف کر دیا۔ لے پروردگار وہ گاں کے پتر کی پوجا کر رہے ہیں اور تو کہہ رہے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ مالک فرماتا ہے میں کبھی معاف نہ کرتا اگر نبی کے ہاتھ نہ اٹھے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے میں سمجھ جاؤں کہ موسیٰ جیسا نبی اپنی مشرک امت کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ معافی دینے میں دیر نہیں کرتا، اگر محمد جیسا محبوب درود پڑھنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر کیسے دیر کرے گا؟ بھائی جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات۔ اچھا تو اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو اب اللہ نے معاف کر دیا نا جی، کر دیا نا جی۔ اچھا تو کر کے اللہ فرماتے ہیں پتہ ہے معاف کیوں کیے؟ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اسی لیے تو معاف کیا ہے کہ وہ شکر کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں گناہوں کی معافی مل جانا بھی فضل ہے۔ ضائع ہو گیا جملہ یہاں۔ بیٹا کاکے اس کو چھوڑ دو یار، اس کو نہ بات کرے، میں پھر سے اب کرنے لگا ہوں۔ زندگی میں گناہوں سے معافی مل جانا بھی فضل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور بھائی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ زندگی میں گناہوں سے معافی کا مل جانا بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں آپ میں سے کسی پر یہ فضل ہے؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پچھلے گناہ معاف ہو گئے میرے؟ نہیں پھر ایک دفعہ سوچ کر بتائیں، دوبارہ پوچھتا ہوں کہ پچھو آواز آئیے تھی اللہ جانتا ہے جی، ہم سناؤ آگے نا ڈاؤٹ جناب، تو پھر اللہ جانتا ہے تو تسی اتھے کی لینا ہے باشو، تسی پھر اتھے جاؤ جتھے اللہ جانتا ہے۔ نہیں ایک منٹ ٹھہریے گا بیٹا، سنو، اگر آپ کسی سے ناراض ہو جائیں تو گھر بلا لیں گے؟ نہیں، جب تک راضی نہیں ہوں گے تب تک آپ نہیں بلائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اذان سن کر جسے وہ مصلی پر آنے کی توفیق دے دے اسے ماننا چاہیے میرا پچھلا کھاتا معاف ہو گیا ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات۔ نہیں ارے سنو سردارو،
یہ اتنی سونی ٹوپی اور یہ داڑیاں ایسے تو نہیں سج گئی یار. یہ 26 سال کا جوان ہے, یہ 27 سال کا جوان ہے, یہ 23 سال کا جوان پوری داڑھی سجا کے چہرے پر بیٹھے ہیں. اللہ نہیں توفیق دیتا جب تک پچھلی کلیئر نہ کر دے. اس کا مطلب ہے جس کی زندگی میں گناہوں کی ریشو کم ہوتی جائے, نیکیاں بڑھتی چلی جائیں, اس کا کام ہے وہ اللہ کا شکر کرے. بھائی جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. اچھا بھائی ٹھہرو, مجھے سورہ آراف یاد آ رہی ہے. یہ 7واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. میں 10ویں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. شک نہ کرنا, یہ زمین پر ہم نے تمہیں تمکنت عطا کی ہے. بھائی خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. تمہیں یاد نہیں کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو منہ سے مکھی نہیں ہٹا سکتے تھے؟ آج تم تکا کے سڑک پر کھڑے ہو تو یہ میرا فضل نہیں تو کیا ہے؟ کوئی ڈر جو ہے, اللہ زمین چھین لیتا ہے پاؤں سے بندوں کے. میں نے ہاسپٹل میں دیکھے ہیں بندے 20 سال سے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے, ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین چھن گئی ہے. یہ جو تم زمین پر کھڑے ہو یہ میرا فضل نہیں تو کیا ہے؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. زمین پر ہم نے تمہیں تمکنت عطا کی ہے. یہ جو ہم نے تمہیں تمکنت عطا کی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ. اس کے بعد ہم ہی تو ہیں جس نے تمہارے لیے لنگر کا انتظام کیا ہے. یہ جو تمہارے گھر میں روٹی پک رہی ہے یہ میرا فضل نہیں تو کیا ہے؟ تو یہ اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا قلیلم ما تشکرون. لنگر تو سارے کرتے ہو, شکر تھوڑے کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے یہ جو ہم کھڑے ہیں نا یہ اللہ کا فضل ہے. یہ جو ہمارے گھر میں روٹی پک رہی ہے یہ اللہ کا نہیں. بولے آپ سارے, مجھے دکھ لگا. یہ سورہ یاسین کھولنے دے ذرا, 36واں سورہ ہے. آپ ٹھیک بیٹھے ایک ساتھ, ڈسٹرب تو نہیں ہے آپ؟ 70 نمبر آیت کو دیکھنا چاہتا ہوں, 71 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں, 72 نمبر آیت کو دیکھنا چاہتا ہوں. جی میں دیکھ رہا ہوں, میرے سامنے آنے دے ذرا. یہ آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یرون انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما. او بھائی یہ جو تم کہتے ہو نا اتنے میرے جانور ہیں, اتنی میری بکریاں ہیں, اتنی میری بھینسیں ہیں, اتنی میری گائے ہیں, یہ میں نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنا کر لہم لہا مالکون بنائے میں نے ہیں, مالک تمہیں بنا دیا. تو یہ تمہارے جانور بھی میرا فضل ہیں. اچھا یا اللہ پھر وَذَلَّلْنَاهَا. پھر میں اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے تابعدار کر دیا, ذلیل کیا تمہارے لیے. بھائی اگر ایک کٹا یا ویڑا آکڑ جائے تو سارا کھنڈا موڑ بھی زور لگا لے تو چوٹے کو رسا نہیں ڈال سکتے تم. لیکن یہ جو تمہاری انگلی پر ناچ رہے ہیں یہ میرا فضل نہیں تو کیا ہے؟ اچھا پروردگار, تو پھر فرمایا فَمِنْهَا رَاكُبُهُمْ. پھر تم ان پر سواریاں کرتے ہو, تمہاری سواریاں میرا فضل ہے. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. تمہارے گھر میں گوشت پکتا ہے وہ بھی تو میرا فضل ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. بڑی عید پر بیچ کر نفع حاصل کرتے ہو وہ بھی تو میرا فضل ہے. وَمَشَارِبُ. روزانہ دودھ پی رہے ہو وہ بھی تو میرا فضل ہے. أَفَلَا يَشْكُرُونَ. تمہیں سب کچھ ہی آتا ہے صرف شکر ہی نہیں کر پا رہے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں جس کی سواری اپنی ہو اس پر فضل ہے, جسے دودھ ملے رات کو سوتے ہوئے اس پر فضل ہے. بھئی بات کریں تو میں آگے چلنا چاہتا ہوں. اللہ الذی جعل لکم اللیل. وہ میں اللہ ہوں جس نے تمہارے لیے رات کو تخلیق کیا. لتسکنوا فیہ. سکون کرو رات پہ. والنہار مبصرا. دن تخلیق کیا, کاروبار کرو اپنے اپنے جا کر. اور ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بھائی میں تو فضل سب پہ کرتا ہوں, شکر سارے کیوں نہیں کرتے؟ نہیں میں سمجھا سکا. بھائی جس کی رات اچھی گزرے سمجھے مجھ پر فضل ہے. نہیں مزہ آیا؟ بیمار کی رات بڑی مصیبت میں گزرتی ہے.
تو بیٹا سنو، سن کے میرا بچہ سن کے میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، بھائی میری زندگی کا ایک تجربہ ہے، حاجی صاحب آپ کے وہاں پہ اتفاق ہاسپٹل میں ایک رات گزارنی پڑ گئی، ڈاکٹروں کو سانس دینا پڑ گیا، صبح 2.5 لاکھ کا چیک سائن کیا۔ بھائی بندہ بندے کو ایک رات سانس دینا، صبح 2.5 لاکھ کا چیک لیتا ہے، صدقے جاؤں اس رب کے، ساری زندگی سا دے رہا ہے، صبح بل نہیں مانگ رہا، محبوب سے کہہ رہا ہے امت سے کہو شکر تو کرے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةً، وہ میں ہوں جس نے تمہیں علم صنعت عطا کیا۔ بڑی بڑی موٹریں ٹھیک کرنے والوں، فیکٹریوں میں کام کرنے والوں، یہ تمہارا کام نہیں، یہ میرا فضل ہے۔ یا اللہ تو کیا کریں؟ فرمایا جس کا کام آ جائے اسے افلا یشکرون، وہ شکر کیوں نہیں کر رہا؟ نہیں آپ ٹھنڈا ہو گئے ہیں، میں کیسے آگے چلوں گا یار؟ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری نیک گھر والی میں نے تخلیق کی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو یا اللہ پھر فرمایا جب تمہارا نکاح ہوتا ہے تو پھر آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، جب اس کے وجود سے میں تمہیں بیٹیاں بیٹے دوں نا تو اپنی اولاد دیکھ کر میرا شکر کیا کرو۔ بھائی کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں؟ اچھا میں ایک آیت سورہ دہر سے پڑھتا ہوں تو پھر بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اس منہج پر اگر میں فضل گنواؤں گا تو میں تھک جاؤں گا۔ ان تعدوا نعمت اللہ، ہم اس کی نعمتوں کو گن سکتے؟ ہم کون سا فضل گنے بھائی؟ ہم تو یہ نہیں جانتے کہ جو ہوا ہمارے اندر جا رہی ہے وہ گردے کے کس کونے تک اس کا فیض دے رہی ہے۔ بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ تو ہم تو یہ نہیں جانتے نا کہ اس کا فضل کہاں تک جا رہا ہے، لیکن میں ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ دہر سے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، verily we created the man from the mixed sperm drops۔ چونکہ پردے میں میری بیٹیاں سن رہی ہیں اس لیے آیت کا ترجمہ میں نے اسی طرح کر دیا۔ اب میں اور آسان کرتا ہوں، میں نے انسان کو ماں اور باپ کے وسیلے سے خلق کیا، نبتلیہ، اسی لیے بنایا ہے کہ امتحان لینا ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کی سماعت کا انتظام کیا ہے، اس کی بشارت کا انتظام کیا ہے، انا ہدیناہ السبیلا، اس کی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ آپ غور نہیں کر رہے، اللہ گن رہا ہے۔ دیکھو تم بن نہیں سکتے تھے، میں نے بنایا، تم سن نہیں سکتے تھے، میں نے سنایا۔ دیکھو بیٹا میں ایک چھوٹی سی یونیورسٹی ہے گجرانوالہ میں، پنجاب یونیورسٹی، اس میں ایک چھوٹا سا لیکچرار ہوں، شعبہ تفسیر کے میرے ساتھ میرا تعلق ہے۔ ایم ایس سی کے طلباء کو میں وہاں پہ تفسیر پڑھاتا ہوں، وہ بچے کسی کی نہیں نہ سنتے لیکن میرے لیکچر میں چپ رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے یہ نالائق قرآن پڑھتا ہے۔ اور آپ تو سمجھدار بچے ہیں، آپ کی یونیورسٹی تو نہیں ہے، آپ تو میلاد پہ ہے، آپ کیسے اس طرح یاولی مار رہے ہیں؟ میں کس منظر پر تھا؟ بھائی تم بن نہیں سکتے، میں نے بنایا ہے، تم سن نہیں سکتے، میں نے سنایا ہے، تم دیکھ نہیں سکتے، میں نے دکھایا ہے، تم ہدایت پر نہیں آ سکتے، میں نے یہ سارا انتظام کیا۔ اللہ فرماتا ہے سب کچھ تو میں نے کیا، کچھ تو کرو۔ یا اللہ ہم کیا کریں؟ فرمائے اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اما شاکرا، اپنی شکل دیکھ کر ہی میرا شکر کرو۔ نہیں اب پتہ چلا کہ بات فضل پر نہیں ہوئی، بات تو یہ ہے کہ ہر وقت شکر کرو۔ نہیں دیکھیں میں نہیں سمجھا سکا، میں سورہ اعراف کی طرف بڑھتا ہوں، یہ 7واں سورہ ہے، میں 11 نمبر آیت کو پڑھوں گا، 12 نمبر آیت کو پڑھوں گا، 13 نمبر آیت کو پڑھوں گا، 14 نمبر آیت کو پڑھوں گا، 15 نمبر آیت کو پڑھوں گا، 16 نمبر آیت کو پڑھوں گا، 17 نمبر آیت کو پڑھوں گا، 18 نمبر ابھی پڑھوں گا، ابھی نہیں پڑھوں گا اگر آپ ٹھنڈا بولتے ہیں تو۔ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو گے نا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو بنا کر اللہ نے ملائکہ سے کہا آ جاؤ سارے سجدہ کرو، سبھی سجدہ کرو۔
بھئی اللہ نے خود سجدہ نہیں کیا آدم کو، لیکن ملائکہ سے کہا کہ سارے سجدہ کرو۔ بھئی آدم کے سجدے میں اللہ نہیں آیا۔ اگر آدم کی جگہ حسین کا نانا ہوتا تو ملائکہ کے ساتھ درود میں اللہ بھی شامل ہوتا۔ بھئی ٹھنڈا بولے ہیں آپ، میں کیسے پڑھوں؟ دیکھیں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سارے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو جس کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو جائے انہیں آدم ہی کہتے ہیں۔ بھائی سجدہ ہوا ختم ہو گیا، جس کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو جائے انہیں آدم ہی کہتے ہیں، لیکن جن کا درود شروع ہو اور کبھی ختم نہ ہو انہیں محمد کہتے ہیں۔ نہیں، میں اس منہج پر بڑا لمبا پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کالا اللہ بولا، ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک، اور جب میں نے آرڈر دیا ہے کہ سجدہ کر تو تجھے کس نے منع کیا؟ کالا، اب ابلیس بولا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی فطرت ہے کہ تیلی زمین کی طرف بھی کر کے جلائی جائے تو آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی کی فطرت ہے کہ چبارے پہ جا کے چھت کی طرف بھی پھینکی جائے تو نیچے کو جاتی ہے۔ اس کی فطرت پست ہے، میری فطرت بلند ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر اس جیسا نوجوان اگر غائب ہوتا ہے سامنے سے۔ اس کی فطرت پست ہے، میری فطرت بلند ہے، میں بلند فطرت اس پست کو سجدہ کرتا بھلا اچھا لگتا ہوں۔ اللہ فرمائے اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اللہ میرا قصور؟ فرمایا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کس مٹیریل سے بنا، تجھے یہ نہیں نظر آتا ما خلقت بیدی کہ کس کے ہاتھوں سے بنا؟ ہائے، ابلیس مٹیریل میں پھنسا ہوا ہے کہ یہ کپڑا ہے کیا، یہ کپڑا ہے کیا، یہ کپڑا تو روئی ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ اسے کہ کس چیز سے بنا، دیکھ کہ اس کی نسبت کدھر ہو گئی۔ نہیں مزہ آیا؟ ٹھنڈا بولے ہو یار۔ چلو انکا من الصاغرین، اور چھوٹی بات، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، چھوٹی بات کی ہے تو نے، گھٹیا بات کر گیا ہے تو۔ کالا انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ سے کہنے لگا اچھا تو چلو پھر مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، نہیں جائیں، جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ اس کا مطلب ہے اسے آپ کا بھی پتا تھا، میرا بھی پتا تھا۔ اب مجھے مولویوں سے جواب لے کر دو کہ اگر اس پلید کو اللہ اتنا علم غیب دے رہا ہے تو حسین کے نانے کو کتنا دے رہا ہوگا؟ جیو کسے سمجھ آ گئی ہے بات؟ اچھا، قال فبما اغویتنی، کہنے لگا اب میں نہیں چھوڑوں گا، اب میں نہیں چھوڑوں گا، اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم۔ اور پتر اے کاکے اے کدھر دیکھ رہے ہو دریا؟ ہائے ہائے، میں کدھر نل گل کرا؟ دیکھیں میں بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، ہر بندہ میری شکل دیکھو، دیکھنے کے قابل نہیں تو پھر بھی دیکھو، مجبوری سمجھ کر دیکھو یار، جیسی بھی ہے برداشت کر کے دیکھ لو۔ میں جب تک ممبر پر ہوں صرف میری طرف دیکھو، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہے، لیکن میں آپ کو کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بھائی میں نے پیر صاحب سے سائی تو نہیں لی ہوئی نا، نذرانہ تو نہیں میں طے کر کے آیا نا، میں تو پروگرام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کچھ لینے نہیں آیا، دینے آیا ہوں، تو پھر لو نا یار لینے کی طرح۔ میں عرض کر رہا ہوں قال فبما اغویتنی لاقعدن، بھائی اگر سانسیں اگر نیکیاں زیادہ ہوں تو کیا کرو؟ شکر کرو، ذرا دوہرا لو جلدی، کیا کرو؟ گاڑی اپنی ہو تو کیا کرو؟ گھر اپنا ہو تو کیا کرو؟ اللہ اولاد دے تو کیا کرو؟ رات اچھی گزرے تو کیا کرو؟ وجود میں تندرستی ہو تو کیا کرو؟ او بھائی اگر بچے ہو جائے تو کیا کرو؟ بزنس ہو جائے تو کیا کرو؟ رات کی نیند آ جائے تو کیا کرو؟ اللہ ہدایت کا انتظام کر دے تو کیا کرو؟ اچھا چلو اب رکیے گا ذرا۔ کالا ابلیس بولا فبما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، ساری عمر ممبر چھوڑ دوں گا اگر غلط ہوا تو۔ اللہ سے کہہ رہے میں تے خوفی آدمی سا، تو میں خراب کیتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ابھی کھول لو قرآن، ترجمے میں غلطی ہو مجھے ابھی بتاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا،
لاقودن لہم صراطک المستقیم، اب میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کی مت مار دوں گا۔ اللہ فرمایا کیا کرے گا تو؟ کہنے لگا ثم، میں 17 نمبر آیت پر ہوں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، چاروں طرف سے ہر جگہ پر آؤں گا اور آدم کی نسلوں کو برباد کروں گا۔ کسی مولوی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا۔ یہ پلید ہو کہ ہر جگہ حاضر و ناظر کیسے ہو جائے گا؟ سارے مان گئے بھائی یہ آ سکتا ہے، میں تو منت ہی کر سکتا ہوں۔ اگر یہ پلید ہو کر چاروں طرف سے ہر جگہ آ سکتا ہے، حسین کا نانا مدینے سے نہیں آ سکتا؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ نعرہ رسالت، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، برکت دے آپ کو۔ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن، بھائی سنو، اللہ ابھی مولانا آپ میری طرف دیکھیں، اللہ مولانا یونس صاحب میں آپ کو تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، ویسے آپ کے ساتھ ملاقاتیں غائبانہ طور پہ آپ کا بڑا سنا ہوا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ اب تک جلال میں نہیں آیا، بات چل رہی ہے۔ بھائی اللہ ابھی تک جلال میں نہیں آیا، بات چل رہی ہے۔ اللہ فرمایا او تو کرے گا کیا؟ کہنے لگا وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں آدم کے پتروں کو شکر کے نزدیک بھی نہیں جانے دوں گا۔ جب اس نے کہا نا میں شکر چھین لوں گا، اب اللہ جلال میں آتے ہوئے قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلُؤَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، لعنتیاں دفع ہو جا، بَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ آیت ہے، لعنتیاں دفع ہو جا، جو تیرے ساتھ لگ کر شکر کو چھوڑ گئے میں انہیں جہنم میں تیرے ساتھ پھینکوں گا، اور جو شکر کے ساتھ جڑ گئے انہیں جنت بانٹ دوں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رکو بھائی، جہنم میں ناشکروں کو پھینکوں گا یہ تو آیت ہے، لیکن جنت شکر والوں میں بانٹوں گا یہ تو آیت میں نہیں آیا۔ تو اگر نہیں آیا تو میں نے ایڈیٹنگ قرآن میں کیوں کی؟ نہیں، ایڈیٹنگ نہیں ہے، اس آیت میں نہیں ہے، لیکن سورہ نساء 4 سورہ ہے اور 147 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کا کام ہی نہیں اسے عذاب دے جو شکر کرے۔ اللہ آپ کو برکت۔ دیکھیں میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ فرماتا ہے اوے مصطفیٰ والو مجھ سے ٹھیکہ کر لو، شکر تم کرو جہنم میں بجھا دوں گا۔ ہوئے شکر سے جہنم بجھتی ہے۔ اچھا 1 منٹ ٹھہریے گا، آج بندے کچھ کاروباری معاملات میں پریشان ہیں۔ پیر جی سارا دن ہمارے ڈیرے پر لوگ بھی آ کے کہتے ہیں شاہ جی ہمیں فتح نامہ چاہیے کاروبار کی برکت کے لیے، تو اب تو کٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ایک فتح نامہ دوں آپ کو کاروبار کی برکت کے لیے۔ اچھا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں سمجھ گیا، کوئی بات نہیں، جہاں ضرورت ہوگی وہاں جا۔ نہیں دسو جی شاہ جی بغیر موخ تو طویل مانگ دینے پہ کنے دے چھٹائیں، موخ دینے نہیں پہ جانے طویل دے چھٹو، شراغی پانتے میں طویل دے آنا۔ نہیں اس وقت موخ کاغذ کے نوٹ نہیں، سبحان اللہ قیمت چل رہی ہے۔ تعویذ بھی میں چھوٹا موٹا نہیں دوں گا، لوہے محفوظ سے اترا ہے، جبریل امین لے کر آیا ہے، مصطفیٰ کے قلب اطہر پر اترا ہے، لو وصول کرو اس تعویذ کو۔ اللہ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
मुस्तफा तेरी उम्मत में जो भी शुक्र करेगा मैं उसे ज्यादा दूंगा। हाय मेरा दिल करता है मैं फिर पढ़ूं एक दफा। ओए ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जो शुक्र करेगा मैं उसे ज्यादा दूंगा। जो बंदे चुप है मैं फिर पढ़ रहा हूं। ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, और जो शुक्र करेगा आगे जन्नत दूंगा, यहां कंड नहीं लगने दूंगा। मेरा ख्याल है कि अब तकरीर शुरू कर ली जाए। नहीं मैं सच कह रहा हूं, मेरा ख्याल है कि अब खिताब शुरू हो जाए। वल्लाह यूनुस साहब मुर्तज़वी हाशमी सैयद हैं, हमें कोई नहीं मस्जिद में रखता, इसीलिए इन्हें पता है ये मौला अली के पुत्र हैं, अपनी मर्जी से छोड़ते हैं बात। मेरे अबाव अजदाद वो हैं जिन्होंने यूं इशा पढ़ के खोला है कुरान और फजर के लिए बंद किया, और सुबह सिख भी कलमे पढ़ते थे। आज भी सिखों की वे औलादे हमें आगे बताती हैं, शाह जी कलमा सन थोड़े परदादे पढ़ाया है। मेरी बात सुन रहे हैं आप? तो ये 10-15 मिनट या घंटे वाली तकरीरें तो मेरा नया नया कारोबार है अभी जी। ये क्या? अच्छा भाई अब गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये शुक्र है क्या? नहीं देखिए अभी खिताब शुरू हुआ है, मेरी जमीन नरम हो चुकी है। मैं आते ही दाना नहीं रख सकता था, पूरा हल चला लिया है मैंने, अब जमीन नरम है, रखूंगा दाना के मरने के बाद भी फसल उगती रहेगी। हजरत ये शुक्र है क्या? इसीलिए कुर्सी पर आए हूं कि पीछे वाले नजर आए। इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वल्लम यकू मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही। अल्लाह फरमाते हैं शक ना करना, मोहम्मद का दादा इब्राहिम हर कदम पर मेरा शुक्र ही तो करता रहा। भाई ये शुक्र है क्या? भाई बोले ना जिसे समझ आ रही है बात। या मूसा इनिस्तफैतुका अलन्नासि बिरिसालती व बिकलामी फखुज़ मा आतैतुका व कुन मिनश शाकिरीन। मूसा मैंने तेरे साथ गुफ्तगू कर ली है, अब तेरे ऊपर है कि तू मेरा शुक्र तो किया कर। भाई ये शुक्र है क्या? वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता अनिश्कुर लिल्लाह, मैंने लुक़मान को हिकमत भी इसीलिए अता की है ताकि वो भी मेरा शुक्र करे। ये शुक्र है क्या? भाई मुझे बताओ ना शुक्र कैसे होता है? और यार कदी शुक्र कीता जी किवें दसो बिल कर लिया जी? नहीं यार कैसे हो गया? जहन्नम बुझती है शुक्र करने से, जूतियां पड़ती है इबलीस को शुक्र करने से। अल्लाह नाज करके फरमाता है मलाइका मैंने कहा था इन्नी आलमु मा ला तालमून। देखो पाकिस्तान के हालात क्या हैं और मोहम्मद के गुलाम फिर भी शुक्र कर रहे हैं। तो ये जो आपने कहा ना अल्लाह तेरा शुक्र है, भाई ये मलफूजी शुक्र था तो शुक्र, लेकिन मलफूजी था, मलफूजी लफ्जी शुक्र अभी वजूदी नहीं है। चले भाई सेग्रीगेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। सर ये किधर है शब्बीर हुसैन? ये 2 मिनट, अच्छा आप 2 मिनट के लिए आप तकलीफ कीजिएगा। भाई सुनो, किसी चीज का एक इस्म होता है, एक जिस्म होता है। इस्म है सोना माही, इस्म इश्तिहार पे है, फ्लेक्स पे लगा है, अच्छा वो इस्म है। मिंबर पर जिस्म है वो भी सोना माही है, ये भी सोना माही। और मेरे नाल वेंज ना देखो, मेरे दादी मेरा नाम रखे, मेरे अब्बा जी आके आंदे सन काला स्या मुंडा जम पिया, की करिए, कहने लगे तो नाम सोना माही। वो दादा पाक बरेली शरीफ तो पढ़े सन, इंडिया को बरेली शरीफ तो आला हज़रत मदरसे को 8 साल 9 साल उत्ते पढ़ के आए सन।
ਉਹ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੋਨਾ ਮਾਹੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸੋਨਾ ਮਾਹੀ। आपने फरमाया एक दिन आएगा लोग आप ही आखन करके सोना ही है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये सोना माही जिस्म है और वो इश्तिहार पर सोना माही इसम है। ओ भाई इसम मलफूजी होता है, लफ्जी, मुंह से निकला है लफ्जी। वजूद ये सामने आपके हकीकत है, ठीक है ना। ओ भाई आपने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं इस पर एक आयत पढ़ देता हूं सूरह अज़्ज़ुमर से, 39वां सूरह है, मैं 66वीं आयत पढ़ता हूं। अल्लाह फरमाते हैं फाबुद। बेटा मौलाना भाई मेरी बात सुने आप, थोड़ी सी तवज्जो मुझे दे दें, बाद में आप कीजिएगा, ये नात खानी में कीजिएगा, आपकी मेहरबानी। फाबुद सूरह ज़ुमर है। मैं ना थोड़ा डिस्टर्ब होता हूं ऐसे, और बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत है जो मेरा सबक सुन रहे हैं लेकिन वो कैमरे में चले गए। फाबुद वकुम मिनश शाकिरीन, 66वीं आयत है। इबादत करो, यही मेरा शुक्र है। पता चला नमाज भी शुक्र है, उम्रा भी शुक्र है, हज भी शुक्र है, सारी इबादत भी शुक्र है, तस्बीह भी शुक्र है, मिलाद भी शुक्र है। लेकिन साल वो जरा, ये सारा मलफूजी शुक्र है, लफ्जों के साथ आप कुछ कर रहे हैं, वजूद से आपने कुछ नहीं किया। मुझे बताएं कि अगर मैं ना आता तो आप मिंबर यहां रख के फ्लैक्स रख के कहते चलो जी शाह जी तुसी शुरू करो, तुसी भी तो सोना माही हो ना, काम चल जाता? नहीं चलता। इसका मतलब है अगर जिस्म ना हो तो इसम बेकार होता है। अगर आपके पास वजूदी शुक्र ना आया तो आपकी नमाजें बेकार होंगी, आपके रोजे बेकार होंगे। भाई मैं आपकी पूरी तवज्जो का तालिब हूं, मैं बड़े क्रिटिकल मरले पर आ गया हूं और कैमरे चल रहे हैं मेरे ऊपर, तमाम मकातिब फिक्र के उलमा तक मेरा सबक जा रहा है। फिर से कह रहा हूं कि अगर वजूद ना हो शुक्र का तो फिर आप नहीं। मैं सूरह सबा पढ़ रहा हूं, 34वां सूरह है। इअमालू आला दाऊदा शुक्रा। अल्लाह फरमाता है ए दाऊद की आल शुक्र का अमल है, अमल करो, अमल शुक्र। ए मालू, और बेटा ओए काके सिर पे हाथ रखा हुआ है, किधर देख रहे हैं? ए मालू आला दाऊदा शुक्रा, ए दाऊद की आल शुक्र का अमल करो, अमल। शुक्र अमल है, काम है कोई, वो क्या है मैं पढ़ना चाहता हूं। लो मौलाना यूनुस साहब किबला, लफ्ज़ शुक्र शीन काफरा, इसका मादा इश्तिकाक भी शीन काफरा ही है। इसको जब हम लुगत में जाके देखते हैं तो उसमें बड़े सारे मफाहिम हैं। आपको एक लफ्ज मिल जाएगा अल मुश्कार, उस पर एक अलग से नशिस्त हो सकती है। आपको एक लफ्ज मिल जाएगा फर्स शकूरा, इस पर एक अलग सी नशिस्त हो सकती है। लेकिन मैं एक लफ्ज ले रहा हूं लुग़वी मफाहिम में से, शक्कर तू शजरता, ये लफ्ज है। अब इसका माना क्या है? ये शुक्र का लुग़वी माना होने लगा है जो कुरान का लफ्ज है। भाई इत्थे अगर कोई बोर्ड उगया होवे, उस बोर्ड दियां जड़ां जमीन दी तह विच बड़ी दूर तक गईयां होन, बड़ा पुराना बोर्ड है, 100 साल का पुराना बोर्ड है, ओदियां जड़ां जमीन दी तह विच बड़ी दूर जा चुकियां ने। उस जमीन विचों मादनियात कट के अपनियां जड़ां नूं दिंदा है, अपने तनियां नूं दिंदा है, अपने पत्तियां नूं दिंदा है, अपनियां गोलां नूं दिंदा है, अपनियां शाखां नूं दिंदा है, अपनियां नूं दिंदा है। लेकिन उस बोर्ड दे पैरां विच एक छोटा जिहा तरकोना उग पिया है, बकैन उग पई है, तरेक उग पई है। उस बोर्ड नूं अच्छी तरह पता है कि ये मेरी बरादरी दा नहीं। हाजी साहब, हाजी यूसुफ साहब, बोर्ड नूं चंगी तरह पता है कि राजपूत नहीं। अच्छा बोर्ड नूं ये भी पता है कि मेरी जिम्मेदारी भी नहीं। अच्छा बोर्ड नूं ये भी पता है कि अगर ये वध गया,
ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਘਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਿਰਲੀ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੜ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ, ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਕਸਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। जियो जिसे समझ आई बात, अल्लाह आपको दरैन की साथ नसीब फरमाए। और जनाब इतने बाबा सारे पैसे हुए सनू किधर गए जे? और संभाले जे कोई ना, और संभाल लेने, अच्छा कोल ले जाने नहीं लगे, नजराना भी लागे, लंगर भी करना है, सारा कुछ लपेट लपूट के पैसे पूरे फड़ के गड्डी बह के डकार मार के मैं आखा अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं केड़ा शुक्र किया यार? नहीं, सब कुछ तो मैं अपन लपेटे है। इसका मतलब है हर शय लपेटने का नाम शुक्र नहीं है। अल्लाह की अताओं को गरीबों में बांटने का नाम शुक्र रखा गया। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। ओ भाई किसी रुस्से नू मनान दा ना शुक्र है, भाई किसी रोंदे नू हसान दा ना शुक्र है, भाई किसी डिगे नू उठान दा ना शुक्र है, किसी दी जिंदगी दे जाम पईए नू अपने माल नाल ग्रीस ला के ओनू चलान दा ना शुक्र है। भाई फिर अल्लाह कह रहा इन शकर तुम ना दी दन्नाकुम, मिनू मेरी इज्जत दी कसम है, हौसला कर, वंडते सही, तू वंडदा थक जाएगा, मैं मुक्कन नहीं दियांगा। भाई बोलो जिसे समझ। ओहो यार ये पकड़ना जरा, ये पकड़ना जरा। आपने सुना कि हजरत बहलोल ने जन्नत बांटी थी? नहीं, मुझे बताएं जरा, आपने सुना कि जनाब बहलोल ने जन्नत तकसीम की थी? अच्छा, मेरा उसलूब नहीं है, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, बस आपने सुना ना कि हजरत बहलोल ने जन्नत तकसीम की है। बीबी जुबैदा आई है, साथ हारून रशीद है, और बेटा मैं कोई बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। अच्छा, सुबह सुबह का वक्त है, हारून रशीद साथ है, जुबैदा आई है, उसने जन्नत मांगी है, बाबा जी ने जन्नत उसकी गोद में डाल, वो रेत का डिब्बा, वो पैर पा के था पड़ रहे थे ना। आप ठीक है जी, अल्लाह उम्र दराज करे, बरकत दे आपको। रेत का डिब्बा फड़ के जुबैदा जी गोद इस पा दिता, फरमान लगे मुबारक हो दिए, मुरीद है ना, तेनू जन्नत दे छड़िए। अच्छा, उसने अपने गले से हार उतारना चाहा, मालिक ने रोका, की कर लगी है? हो सके हार देन लगी है बाबिया नू। हो सके इन्हों लोड़ कोई नहीं, तू की कर लगी हो? बाबा जी ने उन्होंने कोई ताल्लुक नहीं सोने चांदी नाल, छड्ड भी जाया ना कर दे। हो सके तू चुप कर, मेरा ते पी रे, मैं ते हार देन देना। उन्हें हार ला के बाबा जी के सामने रखिया, बाबा जी ने बहलोल जी ने सारियां दे सामने हार चूरा चूरा करके ना दरिया में सुट दिता। उन्हें आख्या तेनू आख्या सी ना इन्होंने लोड़ कोई नहीं इस गल दी, तू की कर छड़िया? हो सके तू चुप कर, हो सके तू मेरी कमाई पे रोड़नी है, तेन मैनू आनी चुप कर, हो सके मुंह भी बंद कर, तेरी कमाई थोड़ी भी रोड़नी है, वो ते मेरे पेकियां दा सी ना जेड़ा दे चली आ। अच्छा, उन सारा दिन गुजर गया, बहरहाल रात पै गई, उन्हें क्या खुरे किवें लभदी है, भी कदी जनता लभी। भाई अख लग गई, तुहानू याद है जो सुता वेख्या नूर दियां लाटां ने, नूर दा कोठा है, आज ही बैठे जुबैदा खातून ज़ौजा हारून रशीद उत्ते चौक ते लिखिया है। अगां वधिया, तुहानू पता है बादशाहां नू एडी अकल नहीं हुंदी, तुहानू पता है, सारे हंडा के वेख ले जे की पे करदे हो यार, चंगी तरह तुहानू पता है बादशाहां नू। उतों फिर वो आ गया जेड़ा बेचारा हुण की जावे, ते वो ठीक है, चलो जो भी है वे बर्दाश्त क्यों करना है ना। तो वो बादशाह सी अगां होने लगा ना, जो दरबार ने रोकिया, साल है कि चल है, वो सकिया अंदर, वो सकिया अंदर नहीं तू जा सकता, ये तो पीला दिती है ना उन्होंने। वो कहने लगा मेरी बीवी अंदर है, हो सकिया सांझे खाते जमीन ते चलते ने, इत्थे अपना अपने। वो अगां हो सकिया मैनू कौन डकेगा, थप्पड़ मारे ना अगों उत्थे, उथों जमीन ते डिगा जिथे लेटिया सी, उठ के बह गई जुबैदा, कहने लगी की गल है जमीन ते बैठे हो? कपड़े झाड़ के अंदर, कुछ भी नहीं, बस मैं पासे पर्दा डिग पिया। वो सकिया ठीक है, मैं डिग्या, तू पासा परत के ही है, पर जदों तेनू उन्हें उत्थे चंड मारी है ना, चबारे दी बारिश में वेखिया ते है वेला भूल गई उन्होंने सारी चंड छड़ गए। लगा दस जन्नत मैनू किवें मिलनी है? हो सके मैनू की पता हुण सवेरे की पापिया चलता है। हजरत बहलोल को फजर दी नमाज नाल बादशाह आया, बहलोल ने अख चक पा के फरमाया 5 लाख दिरहम कीमत है अज दी, अज एक प्लाट की कीमत 5 लाख दिरहम है। उस आख्या जी राती एक घर दे बदले दे छड़िया जी, हुण 5 लाख दिरहम पे मंगदे हो? फरमाया लेना तो ठीक है, नहीं तो चल महदूद नशिस्तां ने। 5 लाख दिरहम बादशाह ने बहलोल की गोद च पाया। बहलोल ने दरियावल मुंह करके इस तरह करके 5 लाख दिरहम सुटना शुरू किया। बादशाह को चक्कर आया,
کے 5 लाख درہم چھوڑ دیتا سو جدو بہلول چولی چاڑی ہے نا ہون بادشاہ نو کہنے لگا برا آ بادشاہ میں تینوں بخاما جنتا کیویں لب دیا نے اسے دریا دے کنارے 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 ایویں کو 5-7 میل دا سفر کیتا تے ایک چک نظر آیا ایک پنڈ نظر آیا جڑا دریا دے فلڈ نال برباد ہو گیا سی مکان ٹہ گئے سن جانور رڑ گئے سن بیبیاں بیوہ ہو گئی سن اولاداں یتیم ہو گئی سن فلڈ دے اندر پریشان اللہ دی مخلوق جدو انج کر کے کنڈی پاندی ہے نا تے وہ مچھی نکلدی ہے نا انہوں چیر دینے کسے وچوں درہم نکلدا ہے کسے وچوں دینار نکلدا ہے کسے وچوں موتی نکلدا ہے چکی بنا کے نا تے یتیم بچے او مچھی پکا کے نالے کھاندے نے تے نالے آندے نے یا اللہ آج دے کلے نے نا انہوں جنت ضرور دئی آج دے کلے نے نا انہوں جنت ضرور دئی آج دے کلے نے نا انہوں جنت ضرور دئی حضرت بلال فرماندے نے بادشاہ ہون سمجھ آئیا اللہ اپنیاں پڑھیاں ہویا نمازاں ضائع کر دیندے یتیماں دیاں دعاواں ضائع نہیں ہون دیندا حضرت بلے شاہ نے شکر کا ترجمہ کیا ہے حضرت بلے شاہ نے شکر کا ترجمہ کیا ہے حضرت بلے شاہ نے شکر کا ترجمہ کیا ہے آپ چپ ہے میں جہاں ضرورت محسوس کروں گا وہاں جا کے پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا حضرت بلے شاہ نے شکر کا ترجمہ کیا انہوں نے فرمایا حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے اے بھی شکر پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو فرد بلائی بیٹھے ہو نفلاں نیتی جاندے ہو بلے شاہ دنی تے دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو میرا خیال ہے اب مجھے آپ اجازت دے دیں گفتگو ختم ہو گئی آپ کی نمازیں بھی شکر ہیں آپ کے روزے بھی شکر ہیں آپ کی تسبیحاں بھی شکر ہیں لیکن یہ شکر ہے ملفوظی اسم شکر کا جو میں بیان کر رہا ہوں وہ ہے جسم شکر کا بھائی بولو جسے سمجھ آئیے بات یہ ہے جسم شکر کا اگر جسم نہ ہو تو اسم کوئی کام نہیں آتا اس کا مطلب ہے جدے تے ماں ناراض ہے انہوں نماز نہیں چھڑا سکتی بھائی ٹھنڈا کیوں بولے ہو جدے تے باپ ناراض ہے او بھائی ایک منٹ یہ دینا قرآن پاک ذرا حضرت یوسف کا دل کیتا حضرت یوسف کا دل کیتا کہ اے باقی سارے پرا چلے جان تے آ جڑا بنیاں بینے نا جیتے رہے خوبصورت سنا آپ نے بنیاں بین جڑا ہے نا ایک کسی طریقے نال رک جائے ہم کیا خوبصورت ہے قرآن کے آیت فوراً میرے سامنے آ گئی مجھے زبانی نہیں آنی تھی یہ میرے سامنے آیت آ گئی ہے بلا وجہ حضرت یوسف بنیاں بینو رکھ نہیں سن سکتے وجہ پیدا کر لی گئی جس ٹوپے نال کنک تولی سی نا او ڈڑوپا او پیمانہ یوسف پاک والوں امر نال او جڑا بنیاں بین دا توڑا سی او دے وچ سی دتا گیا جدوں بندے ٹرے پچھوں آواز آئی او ٹوپا نہیں لبدا پیا فرمایا بھائی او جڑا کنان تو قافلہ آیا ذرا اودی تلاشی لو تلاشی لئی گئی بنیاں بین دے توڑے وچوں صدیقی صاحب ٹوپا برآمد ہو گیا حضرت یوسف جج بن کے بیٹھ گئے کٹہرے دے اندر بنیاں بین کھڑائے سارے پرا ایتھے کھلوتے نے تے حضرت یوسف فرماندے نے ہاں بھائی دسو انہیں چوری کی تھی اللہ فرماتا ہے کالو وہ سب بولے این یسرق ہے ہی چور اے تے ہے ہی چور رک جو بیٹا رکیے گا ذرا این یسرق ہے ہی چور اے تے ہے ہی چور چلو ایتھے تک رہندے تے خیر سی اللہ فرماتا ہے فقد سراکا اخن لہو من قبلو سارے پرا کہنے لگے ایک تے آپ چور ہے اتو ایک پرا سی وہ بھی چور ہی سی ایک تے اے آپ چور ہے اتو ایک پرا سی شاہ جی کدوں چوری کی تھی یوسف نے اتو مصر دا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے اتو نبی ہے معصوم ہے چوری دا تے ٹائم انہاں دیتا ہی کدوں ہے بچپن تے ویکھیا ہی نہیں یوسف دا
میں صدقے یوسف تیرے تو جاواں. اللہ فرماندا ہے ہن کی ہویا؟ مولا کی ہویا؟ فرمایا فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفسہ. یوسف پھر انہاں دی اس گل دا نوٹس نہیں لیا بلکہ سنی ان سنی کر کے نا رشتے بچا کے دسیا. لے بھی شکر انج کریدا جی. او بھائی ٹھنڈا بولے ہو بھائی, نہیں مزہ آیا بھائی. اور جڑا ایک منٹ چ اپنے آپ تو باہر ہو جائے انہوں کی پتہ ہے شکر کی ہوندا یار. یہ مطلب ہے کدی کدی اپنے خلاف گلاں سنن تو بعد بھی انہوں سن کے اگوں ہنس چھڈیے نا. اللہ فرماندا ہے شکر پہ کردا جے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہو. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, بہت گفتگو ہو گئی. نماز پڑھو یہ شکر ہے, روزہ رکھو یہ شکر ہے, حج کرو یہ شکر ہے, زکوٰۃ دو یہ شکر ہے, لیکن یہ شکر کا اسم ہے. لیکن جب تم نے کسی روتی ہوئی آنکھ کا آنسو پوچھا اب تم شکر کے جسم پر ہو. ہائے ہائے ہائے. جب آپ نے کسی روتی ہوئی آنکھ کا آنسو پوچھا اب آپ شکر کے بولے نہیں, شکر کے جسم پر. ایک منٹ, چونکہ صوفیاء کی محفل ہے کبھی نہ آگے بڑھتا, چونکہ محفل بڑی خاص ہے. قسم بخدا پورا مجمع کسی کے نقش میں بند لگ رہا ہے. اس لیے بس ایک آخری جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, یہ بہت بڑا تحفہ ہے آپ کے لیے. کس منہج پر آ گئے ہیں ہم گفتگو کرتے ہوئے کہ بھائی حقوق اللہ بھی شکر ہے, حقوق العباد بھی شکر ہے. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں جی؟ کیا ہے بھائی مجھے دیکھو. حقوق اللہ میں آپ کی تمام عبادات شکر کا اسم ہے, اور حقوق العباد میں انسانیت کی خدمت کا سارا کچھ شکر کا جسم ہے. اچھا بھائی اب مجھے بتاؤ, میری آخری الفاظ ہیں کہ اگر جسم نہ آتا یہاں پر آج اسم بیکار ہوتا نا, فلیکس پر اسم بیکار ہو جاتا. پتہ چلا اگر اسم یعنی اسم نہ ہو, سوری جسم نہ ہو تو اسم کسی کام کا نہیں رہتا. اگر میں نے عرض کیا کہ میرے آخری جملے ہیں, لیکن میں یہ جملے ضائع نہیں کر سکتا. ابھی یہ دوست آئے ہیں اور 63 کروڑ درود پاک کا تحفہ لے کر آئے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تھوڑی دیر, بس تھوڑی سی دیر مجھے دے دیں. اگر آپ تھوڑا سا ٹائم پر آتے تو میں گفتگو ہی درود پر کرتا. جی
نہیں اگر آپ یہ تھوڑا سا پہلے مجھے آ کے بتا دیتے تو آج کی گفتگو ہوتی ہی درود والی آیت پر. جی رکھ لینا جی, ہم درود پہ آ جائیں گے. درود دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں کیڑی بات ایسے نہ کریں. میں آج بڑی مشکل سارے پروگرام کینسل کر کے آئے وہاں پہ. شکر ہے بڑے شاہ صاحب فارغ تھے تو میں نے بھیج دیا. نہیں میں دیکھوں گا جا کے, زبانی نہیں کچھ بھی کہہ سکتا. آپ ہی کے لیے تو میں آج سارا کچھ چھوڑ کے آ گیا. اچھا کمال یہ ہے کہ عبادات جتنی بھی ہیں نا جی, ساری عبادات کے کرنے کے بعد کسی بندے کے پاس اس کی قبولیت کی ضمانت نہیں آتی. یہ واحد عبادت ہے درود. یہ کسی صورت میں رد ہوتا ہی نہیں, کسی کا بھی نہیں ہوتا. اور بیلیو میں بڑا سخت قسم کا ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوں, تو سارا دن سفر میں ہوتا ہوں, اور اگر جی ٹی روڈ پر یورن کی پرابلم ہو جائے, ساری شلوار بھی پیشاب کے ساتھ بھر جائے نا, اب نماز تو نہیں نہ پڑھ سکتے, لیکن لجپالو نے کہا آجا درود تو پڑھنا. پردہ میری بیٹیاں سن لیں, جب آپ قرآن نہیں پڑھ سکتی نا, درود پھر بھی پڑھ سکتی ہیں. اور سنیں, صرف پڑھ نہیں سکتے, قبول بھی ہے. نہیں, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ میں آپ کو کیسے کہہ دیتا ہوں کہ قبول ہے. چلیں, یہ آپ کے ساتھ ادار ہو گیا, میں انشاءاللہ بات کروں گا آپ کے ساتھ. اب میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی نماز بھی شکر ہے, آپ کا روزہ بھی شکر ہے, آپ کا حج بھی شکر ہے, آپ کی زکوٰۃ بھی شکر ہے. اٹینشن پلیز. اوے بیٹا, ہوئے کاکے, تمام عبادات شکر ہیں, لیکن خدمت حضرت صاحب, مولانا صاحب, خدمت خلق بھی شکر ہے, لیکن یہ ملفوظی شکر ہے, یہ وجودی شکر ہے, یہ شکر کے اسم ہے, یہ شکر کا جسم ہے. بندے راضی نہ ہوں تو عبادات ضائع. تسبیح و تلک و جباؤ دستار نیست. کسی جبے کا نام پیری نہیں ہے, بڑی ساری پگ کو ہم پیر نہیں کہتے, نہ کسی تسبیح کا نام پیری ہے. اور بھائی تسبیح و تلک و جباؤ دستار نیست, طریقت بجز خدمت خلق نیست. سنو, جس پر جتنے زیادہ مخلوق راضی ہے وہ اتنا بڑا پیر ہے. جس پر جتنی مخلوق زیادہ راضی ہے وہ اتنا بڑا درویش ہے, وہ پیر ہے, وہ فقیر ہے. یہ بھی فقیر بھی قرآن کا لفظ ہے, مرشد بھی قرآن کا لفظ ہے. چلو اب اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا. اب یہ ہے اسم اور وہ ہے جسم. اگر کوئی بات ہے, اگر اسم نہ ہو, اگر جسم نہ ہو تو اسم ضائع. بھائی اگر جسم نہ ہو تو اسم ضائع. اگر میں نہ آتا تو فلیکس یہاں کچھ کر سکتی نہیں. اگر جسم نہ آتا تو اسم ضائع. اچھا سنو, آپ نے جسم دیکھ لیا شکر کا. چونکہ یہ فقیر کی محفل ہے اس لیے ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوں. کیا بھائی, جس کا جسم ہونا پھر اس کی روح بھی ہوتی ہے. علامہ یونس صاحب, اگر جسم ہو تو پھر روح بھی ہوتی ہے. جسم تک تو سارے آ گئے کہ کسی روتی آنکھ کا آنسو پوچھو, اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ, یہ روح ہے, جسم ہے, جسم ہے. اب یہ روح کہاں پہ ہے؟ دیکھیں, میں پھر قرآن پڑھوں گا. بھائی یہ شکر کی روح کہاں پر ہے؟ بھائی شکر کی روح کہاں پر ہے؟ نہیں, آپ توجہ کریں گے تو میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں, ایک آیت پڑھوں گا, اس سے بعد اجازت لے لوں گا. اور وہ آیت بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کروں گا, ادھار کروں گا. زندہ رہا تو وعدہ کروں گا کہ کبھی مولد دی موت نے اور آپ کے ساتھ اکٹھے بیٹھے اس آیت پر باضابطہ ڈسکس کریں گے. ابھی نہیں ساری پڑھوں گا, بس آیت پڑھ کے میں آپ سے اجازت طلب کروں گا.
اور آپ شکر کی روح تک پہنچ جائیں گے. پھر سنیں ایک دفعہ, آپ کی نمازیں, عبادات, یہ بھی شکر ہے, لیکن شکر کا اسم ہے, ملفوظی شکر ہے. آپ کی خدمت خلق, یہ بھی شکر ہے, لیکن شکر کا جسم ہے, وجودی شکر ہے. اب روح کہاں پہ ہے؟ بس سنو, آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے کس کا شکر کیا؟